السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ وفي مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ وفي مقام آخر عن محنف بن سليم رضي الله تعالى عنه قال وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت على كل عام أضحية وعطيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین خواتین و حضرات، آج مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ مصحف اکیڈمی کی جانب سے لائیو بیان جو کہ موضوع قربانی اور لیبرلزم اور سیکولرزم کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے اس سے گزشتہ بیانات میں اور 3-4 دنوں میں، ان افضل ترین دنوں میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ نے مختلف علماء کرام، مختلف مفتیان اعظام کے آپ نے بیان سماعت فرمائے، اور یقیناً آپ کو ان سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا، چونکہ یہ جو دن ایام چل رہے ہیں بہت ہی معزز، بہت ہی اہم، بہت ہی رحمت والے اور بہت ہی فضیلت کے حامل ایام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں مفسرین اعظام اور محققین اکرام یہ لکھتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کا ہے، اور پھر آگے فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اور یہاں جفت سے مراد ان ایام میں، ان عشرے میں 2 رکعت نفل، اور وطر سے مراد، طاق سے مراد یوم عرفہ کا مبارک روزہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی، کہ جو شخص وسعت کو پہنچ جائے اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں قربانی نہ کرنے والے کے خلاف اور نہ کرنے والے پر وعید بیان فرمائی ہے، چونکہ وعید اسی چیز پر آتی ہے جو چیز واجب ہوتی ہے،
غیر واجب پر وعید نہیں آ سکتی، جس پر سخت وعید ہو وہ اس کا حکم فرض یا وجوب کا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں وعید فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں قربانی نہ کرنے پر گناہ لازم آئے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مسائل اور لبرزم اور سیکولرزم کے بارے میں، باقی قربانی کی اہمیت تو آپ نے سن لی ہوگی اور مختلف کرام سے آپ نے معلوم کر بھی لیا ہوگا۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت جو قربانی کی جاتی تھی وہ بتوں کے نام پر کی جاتی تھی۔ اگر کسی جانور کو قربانی کر کے ذبح کیا جاتا تو وہ بتوں کے نام کر کے اس کو ذبح کیا جاتا، جس کو وطیرہ کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سلیم بن محنب بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وقوفاً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ، کہ ہم ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عرفہ کے میدان پر موجود تھے، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، کہ اے لوگو تمام ہر گھر والے پر، علی کل عام، اور ہر سال، ایسا نہیں کہ ایک گھر کی طرف سے، جو پورے گھر کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے، پورے نسب کی طرف سے ایک ہی آدمی کر لے تو وہ قربانی کافی ہو جائے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب، عاقل، مسلمان، آزاد، بالغ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگلا جز فرمایا علی کل عام، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سال صاحب اضحیۃ وعطیرۃ، کہ ہر سال ہر گھر والے پر اور ہر سال قربانی ہے اور عطیرہ ہے۔ چونکہ قربانی تو آپ کو معلوم ہوگی کہ قربانی کس چیز کا نام ہے، لیکن عطیرہ، عطیرہ جو بتوں کے وقت، اس وقت زمانہ جاہلیت میں جو قربانی کی جاتی تھی اس کا نام عطیرہ رکھا گیا تھا، جس کو بتوں کے نام پر قربانی کر کے چھوڑا جاتا۔ اسی طرح قربانی کے الفاظ اور قربانی کا جو معنی آتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ قربانی جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، قربانی مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، قربانی خواہشات کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ جان کی قربانی میں نماز، روزہ، دیگر جسمانی عبادات تمام آتی ہیں، اور مال کی قربانی میں صدقہ آتا ہے، فطر آتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک قربانی جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے وہ قربانی بھی اس میں شمار ہے۔ اسی طرح خواہشات کی قربانی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اپنی نفسانی خواہشات سے دور رکھنا، شیطان کے شرور اور اس کے ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رکھنا، یہ جو قربانی ہے یہ خواہشات کی قربانی ہے۔ آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ٹاپک جو سب سے پہلا ہے قربانی کے مسائل، اس کو ہم تھوڑا سا اخیر میں کر دیتے ہیں، چونکہ آج کل کچھ لوگ بہت بڑے زور و شور سے یہ واویلا کر رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ کے گرد گھومنے سے پہلے کسی غریب کے گرد گھوم آؤ، اور پھر آگے سے
مسجد کی قالین نہیں بلکہ کسی بھوکے کو روٹی دو، حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے کسی نادان کی بیٹی کی رخصتی کا خرچہ اٹھاؤ۔ آپ سمجھے ان لبرل لوگوں کا اور اس سیکولرزم لوگوں کا، ان کا مائنڈ اور ان کا عملہ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پھر کہتے تبلیغ میں نکلنے سے بہتر ہے کہ کسی لاچار مریض کو دوا فراہم کرو، اور مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے افضل ہے کہ کسی بیوہ کے گھر آٹے کی بوری دے آؤ۔ یاد رکھیں کہ دو نیک اعمال کو اس طرح تقابل میں پیش کرنا کوئی دینی خدمت یا انسانی ہمدردی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے اگلے درجے پر کہا جائے تو یہ عین جہالت اور عین نفاق ہے۔ اگر دیکھیے اگر تقابل ہی کرنا ہے تو آپ لوگ دین اور دنیا کا تقابل کریں، آپ لوگ دین اور دنیا کا تقابل کریں، دین کے دو اعمال کو تقابل کر کے آپ دنیا کا فائدہ کیسے اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے تقابل ہی کرنا ہے دین کے ساتھ، دنیا کا تقابل کرنا ہے، تو آپ یوں کیجئے کہ 20 اور 15 لاکھ کی گاڑی اس وقت لو جب محلے میں بھوکا سونے والا کوئی نہ ہو، 50 سے 60 ہزار کا موبائل اس وقت لو جب محلے میں بھیک مانگنے والا کوئی نہ ہو، ہر کمرے میں ایسی اس وقت لگاؤ جب گرمی میں بغیر بجلی کے سونے والا کوئی نہ ہو، اور اسی طریقے سے برانڈز کے کپڑے، مختلف ڈیزائن کے کپڑے، قیمتی کپڑے اس وقت خریدو جب سڑک پر پھٹے کپڑے پہننے والا کوئی نہ ہو۔ تقابل تو کیجئے، اگر دین کا تقابل کرنا ہے تو تقابل یوں کیجئے، اپنی دنیا کے مال کے ساتھ تقابل کیجئے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دین کے دو معاملات کو، دین کے دو کاموں کو آپس میں تقابل کر کے آپ اس کو جو اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں، جو اس کا نفع اٹھا رہے ہیں، وہ دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر تقابل کرنا ہے تو یہ کروڑوں کی گاڑیاں، لاکھوں کے موبائل فونز اور ہزاروں کے کھلونے خریدتے وقت ان لیبرل سیکولرزم اور ان دانشوروں کو جو زحمت گوارا کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ ان کو چڑ ہے تو کعبہ شریف سے کیوں ہے؟ آخر ان کو چڑ ہے تو مسجد سے کیوں ہے؟ آخر ان کو تکلیف ہے، جلن ہے تو مدارس سے ہی کیوں ہے؟ آخر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو تبلیغ حج و عمرہ سے ہی کیوں ہے؟ دیکھیے اس بات کو آپ ضرور اپنے ذہن نشین فرمائیں کہ ضروریات کا فرائض سے موازنہ کر کے فرائض سے غفلت کا درس دینے والے جب اپنی شادیوں پر عورتیں نچاتے ہیں اور سکولوں میں اپنے بچوں کے فنکشن کرتے ہیں، اسی طرح کے مختلف سال کے اندر جو دن آتے ہیں، کبھی ہیپی برتھ ڈے، کبھی کون سی پارٹی، کبھی کس پارٹی، کبھی شادی کا میلہ، کبھی دوست یاروں کی پارٹی، تو ان کو یہ کیوں یاد نہیں ہوتا کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ جب وہ شادیوں پر اپنے میلوں پر نچاتے ہیں تو ان کو اس وقت کے حقوق یاد نظر نہیں آتے؟ ہزاروں آرامدہ اشیاء خریدتے وقت ان کو غریب کی بن بیاہی بیٹیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک بار ضرور سوچیں کہ کیا انسانیت کی خاطر غیر ضروری امور ترک کرنا بہتر ہے یا کہ فرائض کا ترک کرنا؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت بالکل لازم نہیں۔ آپ تقابل کرنا ہے تو آپ کے دین اور دنیا کا تقابل کریں، دونوں دین کے دونوں امور کو، شاعر اسلام کو، دونوں اصول کو، فروع کو بالکل تقابل میں نہیں لا سکتے، چونکہ حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اپنے احکام ہیں اور حقوق العباد کے اپنے احکام ہیں۔ آپ حقوق اللہ کو لے کر حقوق العباد کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ بالکل تقابل نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق اللہ کو اگر پامال کر کے حقوق العباد کو آپ جو ہے نا اس کی پرستداری کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ کو لے کر آپ اس کی ادائیگی کو لے کر حقوق العباد کی جو ہے نا اس کو رد کر رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے ایمان لانے کے لیے ایمان کی تمام اجزاء کا
تسلیم کرنا، تسلیم باللسان قلب اور اس کا اقرار باللسان، ٹھیک ہے، اور قلب سے، دل سے اس کا ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، ان تمام اجزاء کا جو ایمان میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام اجزاء کا اقرار کرنا یہ مسلمان اور مومن کے لیے شرط ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن اور مسلمان کہلانے والا وہ تو یہ کہے کہ میں فلانے فلانے فرائض کو، فلانے فلانے اصول کو مانوں گا لیکن ان کو نہیں مانتا، تو وہ کہے کہ میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور اسی کے مخالف اس بات کو سمجھ لیں کہ کافر ہونے کے لیے اور دائرہ اسلام سے باہر ہونے کے لیے ضروریات اسلام میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے کہ آپ اگر ایمان لانے والے ہیں، اگر آپ مسلمان یا مومن بننا چاہ رہے ہیں تو آپ ضروریات دین کا سب کا اقرار کرنا لازم ہے۔ کسی ایک کو چھوڑیں گے تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کامل مومن تو کیا، وہ مومن اور مسلمان ہی کہلا نہیں سکتا۔ لیکن کافر ہونے کے لیے، اسلام سے خارج ہونے کے لیے صرف اتنی سی شرط ہے کہ آپ کسی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ 5 میں سے آپ نے حج تو تسلیم کیا، زکوٰۃ تو تسلیم کی، لیکن آپ ان میں سے نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ باقی تمام شرائع، تمام کا آپ لے لیں، تمام شرائع کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اس کو ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مخالف میں ایک نماز جو ضروریات دین میں سے، جو مومن کی نشانی ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اس کا آپ انکار کر رہے ہیں، تو آپ بالکل یہ نہیں کہلا سکتے، آپ بالکل اس کے حقدار نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے کسی بھی ایک ضروریات دین کا انکار کرنا کافی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا سیکولرزم کی۔ دیکھیں سیکولرزم کا روپ جو ہے نا، ہر ملک میں مختلف ہے، مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کا سامنا ہوگا، ان سے آپ کی گفتگو ہوگی، آپ کو عجیب عجیب جو منطقی انداز میں ڈائلاگ کے ذریعے سے آپ کو گھمائیں گے، لیکن پوری دنیا میں اس کے ہاں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ ہندوازم، بدھزم، بت پرست، آتش پرست اور عیسائیت وغیرہ کے خلاف آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ دیکھیے اجتماعی زندگی میں ان کے ہاں ہولی، دیوالی، کرسمس وغیرہ کو پسند کرتا ہے، ایک سیکولرزم ان چیزوں کو بالکل پسند کرتا ہے، لیکن اس کی جان جو نکلتی ہے جمعے کے خطبے سے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کو مسئلہ جمعے کے خطبے سے ہے۔ اچھا، اس کا عید کا اجتماع دیکھ کر اس کو موت آ جاتی ہے، باقی اس کے اجتماعات اس کو نظر نہیں آتے، اس کے خلاف وہ بول نہیں سکتا، لیکن جو ہی وہ عید کا اجتماع، جمعے کا اجتماع اور دیگر اسلامی اجتماع کو دیکھتا ہے تو اس کی موت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کروڑوں ٹن بیف کا بربی کیوں نہ بنا لے، آسٹریلیا کے کروڑوں لاکھوں بیڑیوں کی تکہ بوٹی بنا کے کیوں نہ کھائی جائے، اسے جانوروں کے حقوق بالکل یاد نہیں آئیں گے، اور اس کو جانوروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں، ان کو چچڑ کی بیماریاں، دیگر بیماریاں اور جانوروں سے وائرس پھیلنے کا شیبہ، بالکل اس کو اس چیز کا خیال نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دن قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی اسے زہر لگتی ہے، بالکل زہر لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اسے کرسمس کی فضول خرچی پر جو خرچ کیا ہوا مال، دنیا اس کو بالکل بری نہیں لگتی، لیکن اگر اس کو تکلیف ہے تو اس کے حج پر جانے والے کو تکلیف ہے، اور وہ حج پر جانے والوں کے خرچے کا گن کر سمیٹ کر حساب کرنے لگ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں، اور آپ نے بھی کیے ہوں گے، اور آپ نے بھی اس کا خوب مشاہدہ کیا ہوگا، جو کہ آج کل ہمارے عام معاشرے میں اس کو ایک فخر سے سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک بڑا پن سمجھا جاتا ہے کہ ٹورزم انڈسٹری سے اربوں ڈالر کمانا ایک ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ترقی یافتہ ہے، وہ اتنی ترقی کر رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے،
روزمرہ کی زندگی میں ایسا ایسا وہ بلندی کے منازل میں جو نہ چھوتا جا رہا ہے، بلندی کے درجوں میں چڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسے عمرے کا ایک سادہ سا سفر جو برا لگتا ہے۔ آخر آپ سوچیے یہ تقابل جو ہے نا، یہ صرف اسلام اور شاعر اسلام کے ساتھ یہ تقابل اور تمام اس کی جو تکالیف ہیں، یہ جو ظاہر آتی ہیں، بظاہر نظر آتی ہیں، یا وہ اپنے افعال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے یا تکرار کے ذریعے وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ شاعر اسلام کے مد مقابل ہی کیوں ہیں دیگر مذاہب، دیگر فرقے اور دیگر جو دنیا میں اس وقت لوگ رہ رہے، ان کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ ہندو کروڑوں کی تعداد میں ہر دوار میں، اسی طرح سے وہ بنارس میں، کمکند میں، اور ان کے جو پوجا پٹ ہوتے ہیں انہوں میں جو جائیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، سیکولر کو اس کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ ویٹیکن سٹی میں لوگ دیکھیں آپ، لاکھوں کی تعداد میں پوپ کی زیارت کو آئیں تو کسی لبرل کا بالکل دل نہیں جلتا، اس کو اس چیز سے بالکل تکلیف نہیں ہے، اس کو اس سے بالکل مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو مسئلہ ہے تو صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ چرچ کی رہبائیں حجاب پہنے، یہودی عورتیں شٹل کاک برقع پہنے، اس کو برا نہیں لگتا، اس کو اس وقت عورت کے حقوق یاد نہیں رہتے، لیکن جب وہ ایک باپردہ باحیا مسلمان عورت کو حجاب پر دیکھتا ہے تو تلملا اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک آگ نکل آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ سیکولرزم کا اصل دکھ اور اس کا اگر آپ اصل چہرہ سمجھنا چاہیں، ان کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں، کبھی ان کے رسالے پڑھ لیں، ان کی ویب سائٹ سے اور ان کے فیس بک پیجز اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ اس کا مشاہدہ کریں کبھی کہ آپ کو صرف اور صرف اسلام اور شاعر اسلام سے ہی نفرت ملے گی، آپ کو دیگر کسی مسالک میں، دیگر کسی مذاہب میں اس کے خلاف بالکل نہیں۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی عیسائیت کے خلاف ہو، ایسا آپ بالکل نہیں پائیں گے۔ کسی سیکولر کو، میں سیکولرزم کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مائنڈ، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول میرے ذہن میں آیا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یا امیر المومنین، کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو ہے نا نجاست تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے، نجاست کا محل جو ہے وہ تو پاؤں کی تلی ہوتی ہے، لیکن جب ہم موزوں پر مسح کرتے ہیں تو وہ اوپر سے مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیے، اسلام جو ہے، شرعیت محمدیہ جو ہے، وہ عقل کے موافق، عقل کے تابع بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالف یوں لیجئے کہ عقل جو ہے نا وہ شریعت اسلام کے تابع ہے۔ شریعت محمدیہ، شاعر اسلام، احکام الہی، حضور علیہ السلام کا طریقہ جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی کے ذریعے اپنی عقل کو اس کے تابع کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بلکہ ہم اس کو جو نا اپنے عقل کے تابع بنا دیں، جو ہماری عقل تسلیم کر لی ہے ہم اس کو تو لے لیتے ہیں، اس کو افیکٹ کر لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری دنیا کی خیر و بلائی کے ذریعہ آ جائے، کوئی کام آ جائے، ہمیں لگے کہ یہ اچھی چیز ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے، تو اس کو ہم لے لیں، اور جو ہماری عقل تسلیم نہ کرے ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ تھی سیکولرزم کا روپ، ایک چند تھوڑا سا مختصر سا روپ آپ کو دکھانا تھا کہ باہر کے معاشرے میں، خصوصاً آج کل کے معاشرے میں، ایسے بہت سے لوگ آپ کو پائے جائیں گے، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے نا کہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے کچھ رقم لے کے گیا، تو ایک گھر میں چلا گیا، دوست کے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی دوست کو ساتھ لے کے، جب دوست کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بجلی نہیں ہے یا بھوکا سو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے قربانی کی رقم جو ہے میں نے اس کو دے دی کہ جنریٹر خرید لو، اور میں واپس آ گیا۔ اب دیکھیں اس کو، اس کے ہاتھوں میں ہزاروں کی گھڑی، اس کے جیب میں لاکھوں کا، ہزاروں کا جو نا موبائل فون ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا لباس ہزاروں میں ہوگا، لیکن اس کو
یہ توفیق اس کو یہ زحمت نہیں ہوگی کہ وہ تقابل اپنے ساتھ کرے، اپنے مال کے ساتھ کرے، لیکن اس نے جو ہے تقابل دین کا کیا تو دین کے ساتھ کیا، دین کا تقابل دین کے ساتھ کر دیا، اس کی مدد کرنی ہے آپ مدد کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، بالکل ایسا نہیں کہتا، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ایک دین کے عمل کرنے کے لیے، ایک شعار اسلام کو بجائے کار کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے آپ دوسری چیز کا انکار کر بیٹھے ہیں، یا آپ دوسری چیز کو جو ہے نا پاؤں کے نیچے سے روند جائیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیے کہ ایک اپنے ہزاروں کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کو تکلیف جو ہے نا قربانی کے پیسوں سے ہے، وہ قربانی کے پیسے دے کے آ گیا اس کو۔ اسی طرح کی کئی بہت سے ایسے آپ لوگ ملیں گے آپ کو کہ بس میں گیا تھا جانور خریدنے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، یا میرا فلاں یہ ہے، میرا فلاں عزیز اتنا غریب ہے، مقروض ہے، تو میں نے اس کو یہ دے دیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، آپ کو معاشرے میں، آج کے معاشرے میں بہت سے، ایک سے جو ہے نا ایک نہیں تو چوتھا بندہ، چار نہیں تو پانچواں بندہ ضرور آپ کو ایسا ملے گا، اور آپ کو اس باتوں میں جو ہے نا ایسے ہی گھما کر شکوک و شبہات، عجیب قسم کے سوالات پیدا کرے گا۔ تو آپ نے ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا، کیونکہ میں نے آپ کو ایمان کے اور کفر کے چند ایک اصول، جو اہم اصول ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو اب آتے ہیں احکام کی طرف۔ قربانی نہ کرنے کی وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمائی تھی کہ من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دیکھیں قربانی کے حکم جو ہے نا، دو قسم کے حکم ہیں، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتم الہلال ذی الحج واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، یعنی جب وہ ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے چاند ذی الحج کا دیکھنے کے بعد، تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثہن علی فرائض، یعنی تین چیزیں مجھ پر فرائض ہیں، وہن لکم تطوع الوتر، لیکن مجھ پر تو فرض ہیں لیکن آپ کے لیے وہ نفل ہیں یا مستحب ہیں۔ وہ کون سے فرمایا؟ الوتر والنحر اور صلاۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کے ایک نفلی قربانی ہوتی ہے اور ایک وجوب کی قربانی ہوتی ہے۔ تو نفلی قربانی تو وہ ہے کہ جو کسی کے ثواب کے لیے کی جائے، اور وجوب کی قربانی جو نصاب کا مالک ہو، اس کے جو ہے نا مسائل، دیگر مسائل آپ بھی آئیں گے۔ تو پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے مختلف اور متنوع مسائل ہیں۔ آسانی کی پیش نظر آپ یہ سمجھ لیے کہ قربانی کے مسائل ذبح کرنے سے پہلے کیا ہیں، قربانی کے مسائل جو ہے نا ذبح کے وقت کیا ہیں، ذبح کے بعد کے مسائل کیا ہیں، اسی طرح قربانی مشترک جو حصے آتے ہیں ان میں قربانی کے کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی فرمایا کہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ اور مقیم پر لازم ہے۔ مسلمان پر لازم ہے اس لیے کہ لأن الکافر، قربانی جو ہے نا، لأن سبب قربت، کہ یہ ایک قربت کا سبب ہے، لأن الکافر لا قربت، یعنی اس جو نا وہ کافر جو ہوتا ہے وہ قربت کا اہل نہیں ہوتا۔ مسلمان قربت کے لیے قربانی کو کرتا ہے لیکن کافر اس چیز کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے کافر پر اور فاسق پر، مشرک پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے سمجھیے کہ عورت پر، ہر مرد اور عورت پر، وہ نصاب کا مالک ہو تو وہ آگے نصاب کے بیان میں ہم جز میں بتا دیں گے۔ اسی طرح عاقل پر، اس لیے کہ مجنون پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم پر، اس لیے کہ جو مقیم ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں جو مسافر ہوتا ہے، تو مسافر پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ مسافر پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قربانی کے وجوب کی دو قسمیں ہیں۔ قربانی واجب وہ کہلاتی ہے جو شرعاً لازم ہو اور اس کا ترک کرنا گناہ ہو، جیسا کہ ہم نے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے وعید کو بیان کر دیا۔
اور نفلی قربانی وہ ہوتی ہے جو شرعاً نہ ہو لیکن کرنے پر ثواب ملے اور ترک کرنا جائز ہو. جیسے مسافر کی قربانی آپ سمجھ لیجئے کہ اس پر مسافر پر جو ہے نا قربانی لازم نہیں ہے لیکن وہ قربانی کر رہا ہے ثواب کی نیت سے. اور اسی طرح تنگ دست ہے، غیر نصاب ہے، جو ابھی نصاب کا مالک نہیں ہوا، نصاب کو پہنچا نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اس پر قربانی لازم نہیں ہے، وہ نفلی قربانی کر رہا ہے. لیکن بشرط شرط یہ ہے کہ اس نے نظر کی قربانی نہ کی ہو، اس نے نظر نہ مانی ہو. اگر نظر کی قربانی اس نے مانی ہو تو اس نے جانور بھی خریدا ہو تو اس کو قربانی اس کی لازم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قربانی کے وجوب ہونے کی شرائط میں سے مسلمان ہونا، کیونکہ کافر اور مشرک پر قربانی جو ہے نا لازم نہیں ہے. اور عاقل ہونا، پاگل پر قربانی بھی لازم نہیں ہے. بالغ ہونا، مقیم ہونا، اور اسی طرح صاحب نصاب ہونا. اس کے بعد آئیے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہونے چاہیے. تو قربانی کے سب سے پہلے جانوروں میں 3 قسم کے جانور آتے ہیں کہ اونٹ آتا ہے، اور گائے جس میں بیل، بھینس وغیرہ سارا جو ہے نا یہ اجزاء اور اجناس شامل ہیں، اور غنم، بکریاں، اور اس میں پھر بکرا بھی شامل ہے، بیڑ بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے جو نا عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، یعنی 5 سال اس کے مکمل ہو، اور 5 سال سے اگلے سال پہ چل رہا ہو. چھٹے سال پر اس کا جو ہے نا چھٹا سال اس کا شروع ہوا ہو، 5 سال اس کے مکمل ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح بکر پر، گائے وغیرہ پر جو ہے نا اس کا 2 سال مکمل ہو اور وہ تیسرے سال پر چل رہا ہو. اسی طرح بکرا اور بکری وغیرہ، دمبا وغیرہ جو ہے نا 1 سال کا ہو اور دوسرے سال پر چل رہا ہو. لیکن اگر بکرا، جو بیڑ اور دمبا وغیرہ اگر وہ کم ہو، 1 سال سے کم ہو، لیکن کم از کم وہ 6 مہینے کا ہو، اور اس کی جسامت اور اس کی صحت ایسی ہو کہ وہ قربانی کے لائق ہو اور وہ سال کا لگے، تو تب پھر 1 سال سے کم کی بیڑ اور دمبی کی قربانی جائز ہے. بکرا اور بکری کی یہ بات اس چیز سے نفی ہے. اچھا، قربانی کے حصوں میں اونٹ اور نر و مادہ میں ہو، دونوں میں، تو ان میں 7 حصے ہوتے ہیں. اسی طرح سے گائے، بھینس وغیرہ میں ہے. لیکن اس کے مقابل میں گائے اور بھینس میں جو ہے نا بکرا اور بیڑ وغیرہ میں، ان میں ایک حصہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ اگر بیل اور اونٹ وغیرہ میں 7 حصے ہیں تو ایک بکرا خرید لیتے ہیں تو اس میں بھی 7 حصے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. تو بکرا اور بیڑ وغیرہ میں جو 1 سال کی عمر کا ہے اس میں جو ہے نا ایک حصہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، 7 کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، عیب دار، یعنی جانور کیسا ہو. دیکھیں کہ اس کے کچھ عیوبات ہیں جن کی وجہ سے قربانی بعض اوقات حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، بعض اوقات درست نہیں ہوتی، بعض اوقات مکروہ ہو جاتی ہے. تو قربانی کے جانور کے پیدائشی طور پر اگر کان نہ ہو، پیدائشی طور کی بات ہو رہی ہے، یا لیکن پیدائشی طور پر ہی اس کے کان نہیں ہے، یا کان تو ہے لیکن کٹا ہوا ہے، اور وہ کٹنے کی مقدار 1/3، ٹھیک ہے، تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تہائی یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو اس جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہو سکتی. اور اگر کان چڑھ کر 2 ہو گئے تو اس کی قربانی درست ہے، یعنی چیر کر بیچ میں سے پھٹ گئے اور 2 ہو گئے تو قربانی تو درست ہے. لیکن کٹے ہوئے کی یہاں بات ہو رہی ہے جس کا جز بالکل جسم سے علیحدہ ہو. اسی طرح آنکھ کا بھی یہی حکم ہے کہ قربانی کا جانور اندھا ہو تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے، یا اندھا تو نہیں ہے لیکن اس کی روشنی جو ہے نا وہ 1/3 سے زیادہ جو ہے نا جاتی رہی تو اس کی بھی قربانی بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح دم کا بھی یہی جو ہے نا حکم ہے کہ دم کی بھی اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، 1/3 یا 1/3 سے زیادہ، تو اس کی بھی قربانی بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح لنگڑا ہے، لنگڑا جانور جو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں رکھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ 4تھے پاؤں کے ذریعے سے سہارا لیتا ہے، اس کو گھسیٹ کے چلاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس سے سہارا لے رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی قربانی تو جائز ہے. اور قربانی کا جانور اتنا دبلا اور مریل اور جس کی ہڈیوں میں گود نہ ہو، اس کی قربانی بالکل درست نہیں ہے. سینگ کے مسائل، آج کل لوگ شوکیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بغیر سینگ والا لینا ہے. یہ آپ نے معاشرے میں پایا گیا ہے، آپ کو ایسے لوگ نظر بھی آئیں گے، ملتے ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہ ہو یا سینگ تو ہوں لیکن درمیان سے ٹوٹ گئے ہوں، تو ایسی جانور کی قربانی درست ہے.
ہاں اگر اس کے سینگ ایسے ٹوٹے کہ اس کا دماغ، اس کا جو ہے نا دماغ متاثر ہو گیا ہے، اس کے مغز کو پہنچ گیا ہے وہ اثر، تو پھر اس کی جو ہے نا قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور کے سینگ کے جو ہے نا 3 صورتیں ہیں۔ پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی تو بالکل جائز ہے، اور اسی طریقے سے سینگ کے درمیان سے ٹوٹ گئے ہوں، ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ اور اگر سینگ کے جو بالکل جڑ ہی سے اکھڑے گئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح دانت ٹوٹ گئے ہوں یا گھس گئے ہوں، جو تو ایک قول اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے، دان کی یہاں مقدار کی بات نہیں ہے، یہاں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو جائز ہے، اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گابن کا مسئلہ آتا ہے، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ حاملہ جانور کی جو ہے نا قربانی بالکل جائز ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا وضع حمل قریب تر ہے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ اس کے مقابل اور اس کے تناسب سے دوسرا جو جانور خریدا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر اس کو ذبح کیا ہی جائے، اگر کرنا ہی ہے، تو پھر جو اگر اس کا حمل ہے، اس کا بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کیا جائے، لیکن اس کا گوشت شامل نہ کیا جائے، بلکہ اس کا بالکل علیحدہ سے اس کا جو ہے نا صدقہ کرنا واجب ہے، بالکل علیحدہ سے صدقہ کرنا واجب۔ اگر وہ مرا ہوا ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح تھن ہے، تھنوں کے حساب سے گائیں کے تھنوں کا یہ ہے نا کہ گائیں کے تھنوں میں سے 4 تھنوں میں سے اگر 2 تھن اس کے جو ہے نا سوکھے ہوئے ہیں تو وہ اس پر اس جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دمبا اور جو ہے نا بکری وغیرہ کا جو ہے نا بھیڑ بکری وغیرہ کا 1 تھن، 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر اس کا سوکھا ہوا ہے، خراب ہے، تو بالکل اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیں کہ جن جانوروں میں کوئی عیب ہو نا، اگرچہ وہ عیب مانے نہ ہو، زیادہ نہ ہو، تب بھی تو اس کے مستحب یہ ہے کہ ان کی قربانی اس سے اجتناب کیا جائے، کہ خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تب بھی قربانی درست نہیں ہے، اس کی جگہ صحیح سالم جانور قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسے شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے کہ جس پر اوپر قربانی لازم ہی نہیں تھی، وہ نفلی ادا کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کو اس کی قربانی کرے گا، اور اس کو جو ہے نا قربانی اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ بالکل قربانی کے جانور میں جو ہے نا یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ایک واجب والی قربانی، ایک نفلی قربانی ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی لیکن اس نے جانور خرید لیا۔ اب جانور خریدنے کے بعد ایک جانور خریدا اور وہ جانور اتفاق سے گم ہو گیا یا مر گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص اس کی قربانی کس نیت سے، اگر وجوب کی نیت سے ہے یا نفلی۔ اگر اس کی مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس نے وجوب کی نیت سے اگر اس کو قربانی کا جانور خریدا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اپنے مال سے دوسرا جانور خریدے اور اس کو ذبح کرے۔ اب اگر اس نے دوسرا جانور خریدنے کے بعد وہ پرانا پہلا والا جانور بھی مل گیا، تو آیا اب ان دونوں جانوروں میں سے کس جانور کو ذبح کرے گا، اور کیا یہ دونوں جانوروں کو بھی ذبح کرنا اس پر لازم ہے؟ تو ایک مالدار آدمی جو صاحب نصاب تھا، جس پر قربانی واجب تھی، تو اس کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ ان دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو ذبح کرے، جانور ان دونوں میں سے کسی ایک کو ذبح کرے، لیکن وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کم نسبت والے، کم قیمت والے جانور کو ذبح کروں جو بعد میں لیا تھا یا جو پہلے لیا تھا، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ تناسب حساب لگا کر اس سے جو جتنی رقم بچ رہی ہے اس کو صدقہ کرے، بلکہ اس کا استعمال نہ کرے۔ اس کے مقابل میں ایک تنگ دست آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جو غیر صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وجوب والی قربانی نہیں تھی، لیکن اس نے جو ہے نا قربانی کے لیے جانور متعین کر کے خرید بھی لیا تھا اور وہ اتفاق سے گم ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس نے جو ہے نا دوسرا بھی جانور خرید لیا، تو اب اگر اس کو پہلا والا جانور مل جاتا ہے تو اس پر لازم ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں جانوروں کو جو ہے نا ذبح کرے گا، ان دونوں جانوروں کی وہ قربانی کرے گا،
اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جانور کو ذبح کرے. کیوں؟ یہاں فرق اس لیے سمجھ لیجئے کہ اس پر جو قربانی لازم نہیں تھی، پہلے اس نے قربانی خریدی اور اس کو متعین کر دیا اپنے پر، اور متعین کرنے کے بعد وہ قربانی اس پر واجب ہو گئی تھی اور اس کا جانور کا ذبح کرنا لازم ہو گیا تھا. اس کے بعد جب وہ اتفاق سے گم ہونے کے بعد بھی اس نے جو ہے نا دوسری قربانی بذات خود بنسبت خود قطع نظر شرع حکم کے اس نے جو ہے نا دوسرا بھی جانور خرید لیا. تو اب اس کو دوسرا جانور کے خریدنے کے بعد متعین ہو گیا، چونکہ جب خرید لیا تو اس کا جانور اس نے جو ہے نا قربانی کے لیے متعین کر دیا. اب اگر پہلا جانور مل جاتا ہے تو اب اس کو یعنی دیکھیں کہ اس نے دونوں جانور جو ہے نا اپنے لیے خود لازم کیے تھے، اپنے اوپر خود لازم کرنے سے جو چیز ہوتی ہے نا اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو دیکھیں آپ نے پہلے پر اس پر نصاب نہیں تھا، لیکن اس نے لازم اپنے اوپر خود کیا، اور اسی طرح پھر دوسری مرتبہ بھی لیا تو اس نے خود کیا. تو اب یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اس نے دونوں چیزیں خود اپنے اوپر واجب کی ہیں اور لازم کی ہیں. اب اس دونوں جانوروں کا اس کو ذبح کرنا ضروری اور واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا مالدار اور صاحب نصاب کی طرح وہ کسی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے اور اس کو ذبح کرے. اسی طرح کوئی مسافر شخص ہے اور وہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے پاس یعنی رقم اتنی موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی جگہ پر کو جو ہے نا قربانی کر دے. مستحب عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ وہ اس کی قربانی ادا کر دے. اسی طرح ایک شخص مالدار تو ہے لیکن یعنی صاحب نصاب کو تو پہنچتا ہے، آپ کو نصاب نہیں بتایا، قربانی کا جو نصاب ہے وہ صدقہ فطر والا ہی ہے، زکوٰۃ والا نہیں ہے. زکوٰۃ اور قربانی میں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس پر حولان حول گزرا ہوا ہو، جس کے مال میں ایک سال گزرا ہوا ہو. ایک سال گزرنے کے بعد اس کے مال پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن قربانی کی جو ہے نا قربانی پر ایسا یہ بات نہیں ہے کہ قربانی کو جو ہے نا جتنا مال ہے اس پر سال گزرے گا تو پھر جو ہے نا صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنے کے بعد قربانی کرے گا. بالکل ایسے نہیں ہے، بلکہ ایام معدودات یعنی مخصوص ایام، قربانی کے ایام میں اگر وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ابھی تو میں 10 ہی دن تو ہوئے میں مالک بنا ہوں، ابھی سال تو گزرا نہیں، مہینہ تو گزرا نہیں، میں ابھی سے قربانی کر. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ قربانی کا ایام میں وہ مالدار یا صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، وہ قربانی کرے گا. اسی طریقے سے ایک انسان پورا سال وہ صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب تھا اور مالدار تھا، قربانی کا اس پر واجب تھی، یعنی اتنا اس کے پاس مال تھا. یعنی اس کی مثال اس کے جو ہے نا نصاب سمجھ دیجئے کہ 7.5 تولہ سونا اس کی رقم، اور اس کے مقابل میں 52 تولہ چاندنی اس کی، اگر اس کی جو ہے نا رقم ہے یہ 7.5 تولہ سونا ہے اس کے پاس، یا 52 تولہ جو ہے نا اس کے پاس چاندنی ہے، یا ان دونوں میں سے ملا کر 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر اس کی مال بن رہی ہے، یا اور اسی طرح ساری قیمت ملا کر اس کے 52 تولہ کی قیمت بن رہی ہے. یا اسی طرح یہ آپ کے پاس زیورات تو نہیں ہے لیکن منقولی اور غیر منقولی آپ کے پاس جائیداد ہیں، اور وہ اس کی قیمت کی ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ رہا ہے اور ان ایام مخصوص آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہے. آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ قربانی کا نصاب یعنی جو ضروریات اشیاء سے ہٹ کر وہ نصاب میں شامل ہے. اب پہلے یہ سمجھیں کہ ضروریات اشیاء ہیں کیا. بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھروں میں لاکھوں کے ہزاروں کے ڈیکوریشن کے لیے اور خواہشات کے طور پر، خواہش کے طور پر جو ہے نا چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ضروریات میں شامل نہیں ہے. جیسے فلوس رکھے ہوتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے فالونس رکھے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قربانی میں یہ جو ہے نا ضروریات میں شامل نہیں ہے، تو یہ بھی نصاب میں آپ کے مال کے اور جائیداد میں اس کا بھی شمار کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ کہاں غیر ضروری مکان ہے، زمین ہے، آپ کی خواہش اور آپ کی ضرورت، آپ کی جو ہے نا ضروریات زندگی ایک مکان سے پوری ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ایک اور مکان بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ مکان جو ہے نا
وہ غیر منقولی زمین ہو یا دیگر جو چیزیں ہوں وہ تجارت کے لیے نہ ہو، چونکہ تجارت کے مال میں بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا نفع اس کے قربانی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر تو قربانی لازم ہے، لیکن اس کی پوری تجارت کے مال کا حساب لگا کر وہ کہے کہ آپ کو صاحب نصاب ہو گئے، تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر تجارت کے علاوہ اس کے پاس کوئی غیر منقولی چیز ہے، مکان ہے، زمین ہے، کئی پلاٹ وغیرہ ہے، تو اس کو ملا، اس کو بھی جو ہے نا غیر ضروری اشیاء میں سے ملا کر اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا، وہ بھی ضروریات کی اشیاء میں سے، ضروریات میں سے نہیں شامل ہوگا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نصاب، صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک انسان صاحب مالدار تو ہے، لیکن اس وقت یعنی اس کی منقولی، غیر منقولی اشیاء ہیں، منقولی ہوں یا غیر منقولی اشیاء، یا اس سے ملا کر اس کی قیمت جو ہے نا صاحب نصاب کو پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے پاس اس وقت یعنی ان مخصوص ایام میں، قربانی کے دنوں میں، اس کے پاس اتنی رقم نقدی نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کو خرید کر قربانی کر سکے، تو اب آیا وہ کیا کرے گا؟ قرضہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو وہ اب اس صورت میں قرضہ لے کر جو ہے نا قربانی اپنی ادا کر سکتا ہے، یعنی اب اس کے لیے قرضہ لینا بلکہ بہتر نہیں بلکہ افضل اور بلکہ لازم ہے کہ وہ قرضہ لے کر ہی اس قربانی کو، اپنے واجب الادا کو ادا کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص کہے کہ جو صاحب نصاب کو تو نہیں پہنچ رہا لیکن وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا قرضہ لے کر قربانی کروں گا، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، قرضے کے ساتھ قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور قربانی کا دن جو ہے، قربانی کا کس دن افضل ہے؟ قربانی کے پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے، اس کے بعد دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ اور قربانی شہر والوں کے لیے عید کے خطبے کے بعد کرنا افضل ہے، عید کے خطبے کے بعد شہر والوں کا یہ مسئلہ ہے، اور دیہات والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی جو ہے نا افضل جگہ یہ ہے کہ بندہ قربانی وہیں کرے جہاں وہ قربانی والا جو موجود ہے، اور عیدگاہ میں کرے، اسی اجتماعی جگہوں میں جا کر قربانی کرنا۔ اور پھر قربانی کرنے والا جو ہے نا وہ افضل یہ ہے کہ وہ خود اس قربانی کی قربانی کرے، ذبح کرے اس کو، اور خود اس کا قربانا، یہ بالکل اس کے افضل میں سے اور مستحبات میں سے آتا ہے۔ اور قربانی مکمل جانور قربانی کرنا افضل ہے، کہ یعنی کسی ایک جانور کو آپ خریدیں، اور یعنی آپ وہ چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی جانور ہو سکتا ہے، تو آپ ایک جانور کو خریدیں اور ایک آدمی کی طرف سے اس کو مکمل کی طرف سے اس کو مکمل جانور کی قربانی ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، یا آپ کسی میں حصہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 7 حصوں میں سے ایک مکمل حصہ آپ کو شامل کرنا پڑے گا، ایک حصے سے کم شامل کرنے سے بالکل قربانی جو ہے نا ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قربانی کے 7 حصوں میں جو کسی کی نیت خراب نہ ہو، کسی کی گوشت کی نیت نہ ہو، کسی کی ریاکاری کی نیت نہ ہو، اس کی وجہ سے تمام حضرات کی جو ہے نا، تمام حصہ داروں کی مشترک کی جو ہے نا قربانی خراب ہو جاتی ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل جو ہے نا اہل روافض، خوارج اور مشرک حضرات، ان کے بھی شرکت سے، خاص طور پر آج کل کے جو ہے نا شیعہ حضرات ہو گئے اور دیگر جو مذاہب ہیں، باطل مذاہب میں، ان کی شراکت سے بھی جو ہے نا ایک حصہ، چاہے ایک حصہ ہو یا ایک سے کم ہو، ایک سے کم ہو بھی نہیں سکتا، ایک حصہ بھی ہو، تو ان سب کی 7 کے 7 افراد کی قربانی جو ہے نا باطل ہو جائے گی اور ان کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ اپنے حصوں میں ایسے لوگوں کو جو ان کا اور بالکل پھر دوسری بات یہ کہ جن کا مال جو اصول کیا ہوا وہ حرام سے حاصل کیا ہوا وہ مال نہ ہو، کہ جن کا سود کا کاروبار ہو، جن کا رشوت کا کاروبار ہو، تو ایسے قربان میں ان پہ غور و فکر کر کے ان کو جو متعین کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی شراکت میں نہ رکھیں۔ اگر شراکت میں رکھا ہوا ہے تو آپ متعین کرنے کے بعد، 7 حصوں کو متعین کرنے کے بعد آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کی جگہ آپ کسی دوسرے شخص کو لے آئیں، اس میں بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جب کر دیا تو اس کو جو ہے نا لازمی ہو گیا۔ تو قربانی ذبح کرنے کے لیے بھی مخصوص ایام ہیں، اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی مخصوص دن ہے اور مخصوص احکام ہے۔ تو وقت شاید بہت زیادہ ہو گیا، میسج آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اور اس کو سنا اور بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری طرح سے، پورے اخلاص سے، خلوص دل سے، لوجہ اللہ،
اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اور ملت ابراہیم سمجھتے ہوئے اور امت محمدیہ کے احکامات میں سے اور شاعر اسلام کو سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ جو ہمارے مسائل معاشرے میں درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں سے، اور خصوصاً لیبرزم لوگ، سیکولرزم لوگ، اور جو بھی آپ کو باہر کے معاشرے میں اسلام اور مسلمان اور مومن ان کے خلاف ملیں، تو ان سے بچائے اور ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔